مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے داخل بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری اور بارش سے سردی بڑھ گئی۔ کوئٹہ، زیارت، کوجک ٹاپ، خواجہ عمران، خانوزئی، کان مہترزئی، مسلم باغ اور توبہ چکزئی میں برف کی چادر بچھ گئی۔ مستونگ میں لکپاس کے مقام پر ہلکی برفباری، چمن شاہراہ پر برفباری کے باوجود ٹریفک رواں دواں۔ مشینری کے ذریعے برف ہٹانے کا کام جاری۔ برفباری سے پہلے کوئٹہ، مستونگ اور چمن میں بارش۔ سردی مزید بڑھ گئی۔ نوکنڈی اور دال بدین میں بھی بادل برس پڑے۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ نشیب علاقے زریاب 8 فروری کو تو ہم ضرور منائیں گے، کیونکہ 8 فروری تو ہمارے ساتھ جو ہمارا مینڈیٹ ہم سے زبردستی چھینا گیا ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تو ہم بلیک ڈے ضرور منائیں گے، کیونکہ یہ بلیک ڈے ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ سابق اسپیکر اسد قیصر کہتے ہیں 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ پی ٹی آئی یوم سیاہ منائے گی۔ ہم اپنے تحفظات کو پیچھے رکھ کر ملک کے لیے مذاکرات میں بیٹھے ہیں۔ پی ٹی آئی کی اس بار احتجاج کی حکمت عملی مختلف ہوگی۔ وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے بانی نے علی امین گنڈا پور کو ہدایات جاری کر دی۔ 8 فروری کو پورے کے پی سے قافلے پشاور میں جمع ہوں گے۔ یوم سیاہ اور شٹ ڈاؤن کی کال دی جائے گی۔ بانی نے کہا القادر ٹرسٹ شریف خاندان کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے۔ یہ نہ بلاول ہاؤس ہے نہ ایون فیلڈ۔ القادر یونیورسٹی غریبوں کی امانت ہے، واپس ان تک پہنچا کر دم لیں گے۔ دو تین دروازوں سے مذاکرات نہیں چلا کرتے۔ اب چھوٹے چھوٹے دروازوں، کھڑکیوں اور روشندانوں کو جھانکنے کا فائدہ نہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا بیان، کہا آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کی تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا۔ انہوں نے کہا بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور بھی۔ حکومت کا بانی کو اپیل میں نہ جانے کا مشورہ۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ مشورہ ہے فیصلے کے خلاف اپیل میں نہ جائیں۔ بانی نے این سی اے کو خط لکھ کر جو گڑھا کھودا اس میں خود گر گئے۔ کہتے ہیں فیصلے پر حیرانی نہیں ہوئی، چور جب پکڑا جاتا ہے تو اسے حیرانی نہیں ہوتی۔ اعظم بخاری نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل شہزاد اکبر اور فرح گوگی نے مل کر انجام تک پہنچائی۔ $190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اتنا خراب ہے کہ ہائی کورٹ کو 2 سماعتوں میں ہی اسے باہر پھینک دینا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں رسول اللہ کی زندگی پڑھانے کا خواب بانی کا جرم ہو گیا۔ کہا فیصلہ سن کر بھائی ہنس دیے اور کہا اچھا 14 سال سزا ہے، اس سے زیادہ ہو جاتی۔ بانی کو بتایا زیادہ سے زیادہ اتنی ہی سزا ہو سکتی ہے۔ القادر یونیورسٹی میں طلبہ کارٹون دیکھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دعویٰ، کہا سیاست سے مذہب کو دور رکھیں۔ کیا کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی مذہب کا پرچار کرتے تھے؟ تحریک انصاف اپنی چوری چھپانے کے لیے مذہب کا استعمال کرے گی۔ کیا چوری کے پیسے سے مسجد یا مدرسہ بنانا جائز ہے؟ عطا تارڑ نے علی امین گنڈا پور کو اچھا آدمی اور اپنا دوست قرار دیتے، کہا کیمرے کے سامنے پی ٹی آئی والوں کی مجبوری ہے، کیمرے کے پیچھے ہم سے شیر و شکر ہوتے ہیں۔ 26ویں ترمیم پر بھی ساتھ دیا، بعد میں جیل میں ڈانٹ کھائی۔ عمران خان صاحب پر جو مقدمات ہیں اس کی جو انٹینشن ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ اگر سیاسی انٹینشن کے ساتھ یہ نہیں ہوتے اور واقعتاً یہ کرپشن کا مقدمہ ہوتا تو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کو اڈیالہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بانی پی ٹی آئی پر مقدمات سیاسی ہیں، ایسا نہ ہوتا تو زرداری، شہباز شریف بھی جیل میں ہوتے۔ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات ختم ہونے چاہیے۔ سیاسی استحکام ضروری ہے، ہر کوئی آئینی حدود میں کام کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کی صنعتوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جاتی ہے کہ الیکٹرک مافیا ہے جو کراچی کے عوام کا خون چوس رہی ہے۔ سندھ میں چلنے والے سسٹم کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سسٹم تاجروں اور صنعت کاروں کو سرمایہ کاری سے روکتا ہے۔ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، کامیاب کوئی اور ہوتا ہے۔
اس ضمی اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمیں کوئی خواہش نہیں۔ مضبوط حکومت کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ معیشت کے اشاریوں سے قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ نااہل حکمران بتائیں کیا کوئی الادین کا چراغ مل گیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں شرافت سے ہماری بات مان لو، یہ ملک کسی کے باپ کی جاگی نہیں۔ جھوٹ اور دھاندلی سے تو حسینہ واجد بھی جیت گئی تھیں۔ ہم نے دلیل اور محبت سے بالادست قوتوں کو سمجھایا۔ وزیراعظم کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم۔ کہا پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک ہے۔ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل FDI منصوبہ ڈیجیٹل ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے جو پائیدار ترقی کی جانب ایک قدم ہے۔ پلیز میرے بھائی کو لا دو نا انکل کوئی بھی نہیں لگے دینا۔ گورنر سے ہماری درخواست ہے، بلاول سے ہے، آپ پلیز ہمارے بچے بازیاب کرو۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 دن سے میرا بچہ لاپتہ ہے، 4تھا دن اسٹارٹ ہو گیا۔ 5 روز گزر گئے، کراچی پولیس گارڈن ویسٹ سے خواب 2 بچوں کا سراغ لگانے میں ناکام۔ اہل خانہ غم سے نڈھال 4 سالہ علیان اور 6 سالہ علی رضا گھر کے باہر کھیل رہے تھے۔ نامعلوم مرد و خاتون بچوں کو موٹر سائیکل پر اغوا کر کے لے گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج بھی موجود۔ پولیس کی جانب سے گارڈن اور اطراف میں سرچ آپریشن، ٹیکنیکل بنیادوں پر بھی کام جاری رکھنے کا دعویٰ۔ علیان اور علی رضا کو جلد بازیاب کر لیا جائے گا۔ پولیس کی غم سے نڈھال والدین کو تسلی۔ نارتھ کراچی سے لاپتہ 7 سال کے سارنگ کی لاش مل گئی۔ 11 روز سے لاپتہ بچے کی لاش اپارٹمنٹ کے ٹینک سے ملی۔ بچے کی گمشدگی کے بعد پولیس ورثہ اور اہل محلہ نے اس ٹینک کا کئی بار معائنہ کیا تھا۔ گزشتہ صبح چوکیدار نے بدبو آنے پر یونین کو اطلاع دی۔ والدین نے کپڑوں سے لاش شناخت کی۔ پانی کے ٹینک پر ڈھکن کی جگہ گتے کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے بچہ ٹینک میں حادثاتی طور پر گرا یا پھینکا گیا، تحقیقات کر رہی ہیں۔ ضلع کرم میں 4 مقامات پر آپریشن کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے دہشت گردوں کا کرم سے صفایا کیا جائے گا۔ نقل مکانی کرنے والے افراد کو ٹل اور ہنگو میں رکھا جائے گا۔ کرم میں مرکزی شاہراہ بدستور بند، مندوری کے مقام پر دھرنا جاری۔ بالج خیل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، شناخت سید وسیم کے نام سے ہوئی۔ ایران کے دلگون تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ، 2 جج جاں بحق، 1 زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ نے خود کو بھی گولی مار لی۔ باقی کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد آج سے شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ 1 اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 122 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ 12 دن بعد بھی بے قابو، 27 افراد ہلاک ہو چکے، 100 سے زائد زخمی۔ شمالی کیلیفورنیا میں دنیا کے سب سے بڑے بیٹری پلانٹ کو بھی آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ پلانٹ میں لیتھیم بیٹری کا ذخیرہ موجود تھا۔ قریبی آبادیوں کو انخلا کی ہدایت۔ فائر فائٹرز کا کہنا ہے جنوبی علاقوں میں آگ پر قابو پا لیا، لیکن لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ حکام نے عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر پابندی لگا دی۔ آگ سے نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگا دیا گیا۔